مبارک آپ کا نام مبارک آپ کا ہمیں مشکلوں سے بچا گیا سلسلہ عجب ملا دنیا جہاں سے دل گیا یہ سلسلہ عجب ملا دنیا جہاں سے دل گیا ہستی میں عشق شاہ کی مستی میں عشق شاہ کی دیرے سے آنا گیا ہستی میں عشق شاہ کی دیرے سے آنا گیا جو خیال ان کا گیا میرا دل قرار پا گیا. نہ بیٹھے ہیں آپ بتائیں نا بیٹھے ہیں جائیں آپ بتائیں شادی میں جاتے ہو کیسے بیٹھتے ہو چار دوست محبت والے ساری رات جاگتے ہو صبح تک آپ سنائیں تم سنائیں ہم سنائیں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں پنجابی نہیں کوئی گھر سنا یار کد آئے یار کتنے سے یار بڑی مشکل ہے ملاقات ہے یار بیٹھ چاہ پی یار 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 ساری رات یار 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 ہاں جمعے کی راتوں کو باہر چلے جاتے ہیں شادیاں کہتے ہیں ہنومان مناتے ہیں ہنومان یہی سیکھنی سالگرہ مناتے ہیں کیکیں کاٹتے ہیں قبر میں ٹانگیں 100 سال کی عمر ہوگی 80 سال کی عمر یہ سب کو کٹا کے کیک کاٹا جا رہا ہے اب یہی سیکھنا جب انسان کی مت ماری جاتی ہے ایسے مت ماری جاتی ہے زندگی کا 1 منٹ قیمتی ہے تم کو کروڑوں ساری دنیا خرچ کر دو زندگی کا جو دن کیا واپس آ سکتا ہے مقرر ہے 1 سیکنڈ نہیں ضائع کرنا چاہیے کوشش کر جو سانس ہو وقت بچائے خدا کی محبت میں لگے نبی کے درود میں لگے فائدہ اٹھا آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں زندگی خرید سکتے ہیں کسی سے کوئی زندگی خرید سکتا ہے بادشاہ منحوس مرتے ہی نہ ہاں ہر کوئی بیٹھا ہوتا مر جاتے ہیں پھر ان کو لے جاتے ہیں مشینوں پہ چڑھاتے ہیں پتی کیپسول کھلاتے ہیں مشینوں پہ مشینوں میں بھی نہیں بچتے ہیں زندگی کوئی خرید سکتا زندگی کا ایک آقا جی کہتے ہیں زندگی کو غنیمت سمجھو ہاں 1 سیکنڈ زندگی کا نہیں خرید سکتا اتنی قیمتی چیز کو برباد کرنا چاہیے اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرے نبی کے نام پہ خرچ کرے ہاں سارا وقت خرچ کیا دنیا میں ڈگریوں میں کتنا کھائے گا کتنا پیے گا اللہ کے نام پہ خرچ کرتا آگے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے نعمتیں ہیں وہ نعمتیں جو انسان کے ذہن میں تصور میں نہیں آ سکتی خدا نے کہا نبی کریم فرماتے ہیں مالا عین رأت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی مالا اذن سمعت کسی کان نے نہیں سنی کیسی نعمتیں سنی ہوں اس نے ولا خطر علی قلب بشر کسی کے دل پہ اس کا تصور نہیں گزر سکتا ایسی نعمتیں اور اس میں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں دنیا کی تو نعمتیں روٹی مشکل سے ملتی ہے اگر زیادہ اچھی کھاؤ تو زیادہ ڈگری کرو زیادہ مرو پڑھ کے لوگوں کے بڑوں کے سر گنجے ہو گئے تو تب جا کے اس نے بگلا بنایا تھا اس کو موٹر ملی سر کے بال سارے ختم ہو گئے پھر اس کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا پھر اس کو سوچ کے دباؤ پڑا تو لاکھ پتی سے 100 پتی اچھا ہنستا ہے بیٹھتا ہے سوتا ہے کھاتا ہے ہاں دیکھ لو ان کے حال پھر زندگی اتنی قیمتی چیز ہے اس کو خدا کی محبت میں خرچ کر جو تم چاہتے ہو کھانا پینا راحت دنیا میں تو ہے نہیں ہے بیماری لگے اب کھا لو اب ڈاکٹر نے تم کو کہہ دیا یہ نہیں کھانی یہ کھانی ہے یہ نہیں کھانی یہ کھانی ہے اب کیا کہو گے کہ میں نے اتنا کمایا سارا کیا ضائع کرا رہے ہو الو کا پٹا یہ کھانی ہے نہیں کھانی ہے
اب وہ منع کرے گا تم کو، کھاؤ نا، وہ کہے گا نہیں کھانی ہے، وہ کہے گا نمک بھی نہیں کھانا ہے، اس سے کہا تمہارے دل میں کچھ ہو گیا ہے، سیڑھی پہ نہیں چڑھنا، یہ کیا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، یہ بول رہا بھی اب پیسہ لگا ٹھیک ہے بچا، پیسہ کہاں بچاتا ہے، خدا کی رحمت بچاتی ہے تو دوائی تھوڑی بہت، نہ خدا نہ رحمت کرے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اس کو کہیں اور دم درود کرا، ہمارے سے تو نہیں ہے، کتنے سینکڑوں واقعات۔ اسی دنیا سے دل ہٹانا چاہیے، راحت اس میں ہے نہیں ہے، کسی کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی گھر میں آ جائے، سارا گھر ہی پریشان ہے، تو اس سے اچھے تسبیحہ پڑھ کے منے ایک ہی طرف دل کر لیں اپنا، آخرت تو بنے، دنیا تو اس میں نہ راحت ہے نہ یہ بنتی ہے۔ بڑے لگے ہوئے تھے یہ کریں گے زلزلہ آ گیا، بڑے لگے تھے یہ کریں گے ہاں جی میزائل آ گیا اوپر سے، بڑے یہ کر کے فلڈ آ گیا، سارا کھینچ کے لے گیا، او کپاس کا حساب تھا اس کا اتنا کروڑ آئے گا، وہ گیا کروڑ گیا۔ تو اس طرح زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آقا جی نے کہا دنیا میں رہو جیسے پردیسی رہتا ہے یا غریب رہتا ہے، تم کو پردیسی صبح شام کسی چلنا پڑ جائے گا، اور چلنے کے وقت کا بتایا نہیں گیا کہ تو فلانے وقت میں جائے گا، جوان چلا جاتا ہے، بوڑھا چل جاتا ہے، ادھیڑ عمر چلا جاتا ہے۔ کہا صبح ہو شام کی انتظار مت کرو، شام و صبح کی انتظار مت کرو، اللہ آخرت کی فکر میں اسے چلنا پڑ جائے، جب چلنا تو پھر اتنا پیچھے کیا سوچنا ہے، اور کہ رزق کا اللہ پہ رکھو، جتنا کیا ہے وہ کافی ہے، کل جب ہوگی سوچنا، 100 سال کا سوچ کے پہچائے بیمہ کمپنی میں بیمہ کرانا ہے، یہ کرانا، اتنا کیوں سوچا۔ آقا جی کہتے ہیں ایک دن من اصبح معافی فی بدنہ آمنا فی سربہ عند قوت یومہ، کسی نے صبح کی اس کے گھر میں ایک دن کھانا تھا، وہ چلتا پھرتا تھا اور کوئی جھگڑا فساد نہیں تھا، کہا ساری دنیا اس کے پاس سمٹ کے آ گئی، اتنی دولت آ گئی، جب کل ہوگا دیکھیں، سوچنے سے کل کا ہو جائے گا، سارا دباؤ پڑتا رہے گا، بس آج کی روٹی کھا پی خوب نفل پڑھ درود پڑھ، پھر کل دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہڑتال ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، یا تو جو اس مہینے نوکری سے نکالتے ہیں یا تو کوئی بیماری لگتی ہے، چیک کرانے گیا، نے کہا بھائی تم کو تو تم کو تو یہ ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا۔ تو آخر یہ ایک دن کا اس کے پاس کھانا موجود ہے اور چلتا پھرتا ہے، کہا سب کچھ مل گیا، ساری دنیا اس کو مل گئی ہے، اپنا سکون سے رہا، 50 سال کا سوچ کے بیٹھ کے اپنے کو خود ہی بیماریاں لگا لی، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں دباؤ سے سوچنے سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یا اس کا رگ پھٹتی ہے، اس کی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، دیکھو ہم اتنا نہیں سوچتے ہیں نا، ادھر لگے ہوں، دیکھو میں کتنا موٹا مجھے، دیکھو ماشاء اللہ، دیکھو کہا تو ہم سوچتے ہی نہیں ہوں، آج تو گزر گئے، کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، بس یہی سوچتے ہیں کہ تسبیحیں زیادہ ہو جائیں، یہ قرآن کا کچھ تھا یہ زیادہ ہو جائے، اب بھی یہی سوچتے ہیں۔ تو لالچ خدا کی رحمت میں اچھی ہے، دنیا میں اچھی ہے، ہاں خدا کی رحمت میں اچھی ہے، جتنی بڑھے گی اتنی تم کو مصیبت ہوگی، اگر بات ہو گئی تو تم کو اغوا کر کے لے جائیں گے، چل اب بچ، 4 لاکھ بیچ دو، 2 کروڑ بیچ دو، ورنہ پھر تم اغوا ہو جاؤ گے، یا اغوا کر کے لے گئے، پچھلوں کو کہہ دیا ادھر ہم نے رکھا ہوا ہے، لے جانا تو لے جاؤ، ورنہ اس کا کام ہم کر دیں گے، کر بھی دیتے ہیں جی۔ ہاں تو اتنی مصیبت میں کیوں پڑتے ہیں، اور خدا سے محبت کرو، یہ چیزیں پڑھو، پر تم کو یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ حفاظت نہ کرے، دنیا تمہاری حفاظت کرے، حفاظت نہیں ہو سکتی، جنہوں رب رکھے ان کون چکے، اور جو اللہ حفاظت کرے، جو جان کا دشمن ہو، دنیا کو قتل کر رہا تھا، ہاں جی دنیا کو ختم کر رہا تھا، بچوں کو ختم کر رہا تھا، نجوم نے کہا تیری شامت آئے گی جس سے وہ اس سال پیدا ہونے والا ہے، فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور جس نے اس کا بیڑا غرق کرنا تھا اس کا وہ اس کے گھر میں پڑ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کھا رہے تھے پی رہے تھے، لیکن تھپڑ بھی مار دیا تھا فرعون کو،
اس کو بڑا غصہ، اس نے کہا دیکھو ہم اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، مجھے تھپڑ، بیوی کا بچہ ہے اس کی کیا بات کو تھپڑ مارا، کیا ہے تم کو ایسی سوچتے، بچہ ہے مار دیے تھپڑ تو کیا ہو، تو چاہے تو دشمن کے گھر میں اما دے پناہ دے، تو چاہے تو مچھلی نگل کر اگل دے، وہ کیا چیز قدرت سے تیری پڑے۔ تو خدا سے محبت کرو، خدا کے محبت کے کام زیادہ کرو، دنیا کے بھی کرو کہ رہنا ہے، لیکن دنیا کے کام دل سے محبت سے اور اتنا جور سے کرنا، اور خدا رسول کے محبت کے کاموں کو بس جیسے کی بس مرنا گھتیا ہے، کھانا پوری کرنا یا ڈرنا کوئی مصیبت ہے لگن سے نہ کرنا، بتاؤ۔ ہاں تو سوچو نا کچھ، ابھی تم سوچتے جو ہو رہا ہے، جو ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا۔ ہٹلر کہتے تھے ساری دنیا کو ختم کرو، چنگیز خان کہتے تھے بڑا پھوتی میں ہوں، اور کتنے واقعات سنو گے، اٹھاؤ تاریخ۔ اللہ نے کہا کل من علیہا فان، جتنا بھی ہم نے ختم کرنا اس کو، اور اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور پھر اللہ ان کو باقی رکھے گا جو ان سے محبت والے تھے جنت میں، ہمیشہ کے لیے عیش رہا۔ یہ خبریں ہمارے لیے کون لایا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو ہم کو آقا کی محبت اور آقا کی باتوں کو اور آقا کی سیرت شریف کو اور آقا کے قرآن کی تفسیروں کو دیکھنا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے، اس لیے ہم لگے ہوئے رات دن۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل حضرت محمد مصطفیٰ سے لگ جائے اور ان کے غلام بن جائیں۔ ہاں جی، اور جب ان سے محبت کریں گے، ان کی باتیں دل میں گھر کریں گے، فکریں ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو کیسی کہا کہ آدمی نے اگر صبح کی ہے، اس کے صحت مند ہے، کوئی چلتا پھرتا ہے، ان قوت یوم ہی، ایک دن کا کھانا ہے کہ آگے ایک ہی دن کا ہے فرمایا، اور ارمان ہے کوئی جھگڑے فسانے، کیا کان مسوقیت الیہ دنیا بے حذافیرہا، جتنی دنیا سے سب مل گئی، اب جب دوسرا دن آئے گا سوچنا، وہ سوچنے سے سارا کچھ ہو جائے گا، وہ سوچتے تم کو پریشانی ہوگی، دماغ خراب ہوگا، بس اب جو ہے کل دیکھیں گے کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ آج تو روٹی مل گئی ہے، جلدی جلد سے نماز پڑھ لوں، اپنا سپارہ قرآن کا ختم کر لوں، اپنی جلال مستجاب الدعوات پڑھ لوں، 2-4 تسبیحیں بہت پڑھ لوں، آج تو ہڑتال ہو گئی ہے، آج تسبیحیں اور زیادہ پڑھ لوں گا، آج چھٹی ہوگی، آج زیادہ نفل پڑھ لوں گا۔ ہاں جی، ایسے کر لے، آج کام نہیں ملا تو یہی کام کر لوں، کیا کر لوں، قرآن کی تلاوت زیادہ کروں، ادھر لگنا چاہیے۔ پہلے لوگ ایسے عقیدے والے تھے، ایک مزدور تھا، کہتے وہ اللہ والا تھا، اس سے کام کرنے کے کام نہیں ملا، اس کے گھر جاؤں گا بیوی پریشان کریے، کیا لائے نہیں لائے، کیا کریں نہ کریں، یہ دنیا گزر جائے گی، صبر کرنا چاہیے جیسی مل جائے۔ تو اب گھر گیا تو پریشانی ہوگی، اس سے کہا چلا جاؤں وہاں کہیں پہاڑ کے کنارے، جنگل نہر کے کنارے، وہاں کچھ تسبیحیں پڑھ لوں، شام کو آؤں گا، رات ہوگی، تھوڑی سی باتیں ہوں گی، سو جائیں گے، جان چھوٹی۔ تو کیا کام ڈھونڈے، کام ملا نہیں، کوئی مزدور کو کسی نے نہیں کہا کہ چلو مزدوری کرو، تھا وہ اللہ کی محبت والا، تو پھر چلا گیا کہ نہر کے کنارے، پہاڑ کے کنارے۔ وہاں تسبیح پڑھی، نماز پڑھی، نفل پڑھے، شام ہوئی تو گھر آ گیا۔ بیوی کہاں مزدوری کرنے گئے تھے، شام ہوئی آئے، کیا لائے ہو؟ اس نے کہا میں نے مزدوری کرنے گیا، لیکن جس کی مزدوری کی ہے اس سے مانگتے شرم آئی، وہ بہت بڑا امیر ہستی ہے اور کرم والا ہے بہت، جو کریم ہو، بادشاہوں شہنشاہ ہوں، لوگ بڑے لوگ ہوں، ان سے آدمی مجھے جلدی نہیں مانگتے، جب دیتے ہیں تو کھلا دیتے ہیں۔ اس کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرتا رہا ہوں، عبادت کر۔ بولے اچھا چلو کل اکٹھی مزدوری، کہاں کل 2 دن کی اکٹھی لے لیں گے۔ دوسرے دن گیا، پھر بھی مزدوری نہیں ملی، پھر چلا گیا پہاڑ کے کنارے، نہر کے کنارے، شام تک تسبیح نماز دروشی پڑھتا رہا بیچارہ، ڈرتا ڈرتا ہے پتہ نہیں آج کیا حال ہوگا۔ آج بیچ کہاں آ گئے ہو، کہاں کچھ لائے ہو؟ کہا میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اس سے گفتگو کروں کہ ہمیں مزدوری دے، وہ جب مرضی آئے دے گا، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ بے حساب دیتے ہیں، تو اچھا نہیں سمجھا۔
کہا کل تیسرا دن ہے، کل اگر نہ لایا نا کچھ تو یہ دروازہ میں نہیں کھولوں گی، یہ جواب ہے، بس گھر میں نہیں گھسنا۔ اچھا تیسرے دن بھی گیا تو نہیں ملی مزدوری، چلا گیا وہاں، تسبیح نمازیں پڑھتا رہا شام تک، ایمان والا تھا، صبر والا تھا، ادھر تسبیح نمازیں پڑھتا رہا۔ تو گھر کے پاس آیا تو دیکھا گھر میں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہے، سالنوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، ہمارے گھر سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں۔ ڈرتا ڈرتا گھر میں گیا تو بیوی چیخ کے بولی، اچھا کیا تو نے مزدوری نہیں مانگی، صبر کیا، جس کا تو کام کرتا ہے، جس کے پاس یہ جاتا ہے نا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ اس نے 3 دن کی مزدوری، یہ دیکھو گھر میں یہ کنستر بھرے پڑے ہیں، آٹے کی بوریاں بھری پڑی ہیں، چاول کی بوریاں بھری پڑی، اتنا 3 دن کی مزدوری، اس کو نہ چھوڑنا، اسے چمٹ جانا، یہ تو ہم کو غنی کر دے گا۔ 3 دن کی اتنی مزدوری آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے جا کے گھر بھر دیا۔ دیکھا، اور حدیث میں بھی آیا ہے، کیا آیا پتہ ہے؟ آقا جی نے کہا، جس نے اس کا مفہوم ہے، جس نے 3 دن فاقہ صبر کی، سوال نہیں کیا کسی سے، خدا 1 سال کا رزق اس کو دے دے گا مفت۔ حدیث میں ہے، جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، وہ سال کا رزق پہنچ گیا۔ ایسے مدینے میں ہوا، ایک تبلیغی والا تھا، اس نے حدیثیں سنی ہوئی تھی، 3 دن فاقہ اس نے صبر کیا، اور تیسرے دن گھر میں سال کا رزق آ گیا۔ کوئی وسیلہ ایسے اللہ وسیلے بنا دیتا ہے۔ تو کسی کو کوئی خوشی یا کوئی نصیب ہوئی تھی، اس نے کہا یہ چیزیں میں نے محبت میں خدا کی دینی ہے، کچھ ایسا مسئلہ تھا، تو کوئی بات چلی تو نے کہا بھائی یہ آدمی اچھے آدمی کو دو تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے، تیرا کھانا مت کھائے مگر متقی، لا یاکل طعامک الا تقی۔ اور یہ لوگ لفنگوں کو کھلا، سننے والوں کو کھلا، بدماشوں کو کھلا، لا کو پکنک کر، یہ اچھا کھانا کھلانا، ثواب تم کو ملا۔ یا غریبوں کو کھلاؤ، یا امیروں کو کھلاؤ، ان کو جو خدا سے محبت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، امیروں کو بھی کھلائیں، لیکن وہ متقی تو ہونا۔ حدیث میں بھی ایسے آیا۔ تو اس کو سال کا رزق کیسے مل گیا تبلیغی والے کو؟ آقا کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اس کو سال کا رزق مل گیا، اس مزدور کو بھی۔ اس نے کہا بھائی اس بادشاہ کا پیچھا نہ چھوڑنا، 3 دن کا اتنا 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 دے دیا اس نے، بس تو اسی کے ساتھ ہی پیچھا پکڑ لے اس کا۔ اس نے کہا میں اس کا پیچھا پکڑ لیا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس نے پوری بات نہیں بتائی کہ اللہ میاں کے جا کے عبادت کرتا تھا، میں کیا کرتا، تیرے سے تو جان چھوٹتی نہیں تھی، تو اس نے چھڑا دی۔ اور قرآن میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، سبب تو کرتا نہیں ہوتا، تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی والا ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق کیسے دیتا ہے؟ اس کے حساب کتاب سے باہر دیتا ہے۔ تو خدا کرے ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے، ہم آخرت کے کاموں میں لگے، دنیا کے کاموں کے پیچھے نہ نمازیں ضائع کریں، نہ درود شریف چھوڑیں، نہ قرآن چھوڑیں، اور دنیا میں اتنا لگیں کہ محتاجی نہ ہو، اور آخرت کا ایمان کا مسئلہ مضبوط ہو جائے، اور تو پھر ہمت کرنی پڑے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم لوگ مضبوط ہو جائے انشاءاللہ۔ اسی باتیں آقا جی کی کرتے ہیں، کیونکہ انسان کسی کی بات سنے تو اس کو تھوڑا بہت ہمت آتی ہے، لیکن آقا کی بات سن کر ہر مسلمان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ آقا نے کہی تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، ہاں، پھر تو اس کو جیسے وسوسے بھی نہیں آتے، تو اس لیے ہم لگے ہوئے ہیں بس۔ دیکھنا ہمارے پاس کتنا کچھ ہے۔ تسبیحیں پڑھتا ہوں، اشراق کے بعد نہیں سوتا ہوں، اشراق پڑھ کے اگر آرام کرنا ہو، حدیث میں حضرت فاطمہ سو رہی تھی، آقا جی صبح کے اشراق کو اٹھایا، کہا نہ سو، اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ رزق وسیع ہو وہ فجر کی نماز پڑھ کے نہ سویا کرے، بیٹھا رہا کرے، جب اشراق ہو 4 رکعتیں پڑھے، پھر کچھ آرام کرنا کر لے، ورنہ پھر زور سے پہلے زور کے بعد ہو۔ حدیث کے مفہوم اس کا سبب والے سے رزق زیادہ تیز ہوتا ہے، اللہ اسباب بنا دیتا ہے، صبر کرے۔ آقا جی کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔
تہجد کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، کیفیت اللہ جانے، نبی کریم فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حل من سائل، کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی مشکل ہو، حل من مسترزق، کسی کو رزق چاہیے، ایسے سوالات ہوتے ہیں. حل من تائب، کسی نے گناہ کیا اور سزا نہیں چاہتا، اس کو معافی ملے تو سوال پیش کرے. جب بادشاہ خود پیچھے تو لازم دینا پڑتا ہے نا. جب بادشاہ نہ پوچھے تم کہو تو بادشاہ کی مرضی اس وقت دے، بعد میں دے یا روک دے. لیکن جب بادشاہ پوچھے تو مسئلہ حل ہے کہ اس نے خود کہا تو بادشاہ کیا کہ تو نہیں پھر سکتا نا. تہجد وقت اٹھ جاؤ، خدا سے رزق مانگو، رحمت مانگو، شفا مانگو، پھر اشراق تک جاگو. یا آقا جی کی ترتیب ہے. ہو سکتا ہے کبھی یہ غلط نکلے، نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی کام ہم کرتے ہیں. دیکھو ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، جن کو سکھاتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو اللہ تو آقا سے محبت سے کرنے سے دین بھی آسان، دنیا بھی آسان، اور انسان ایمان لے کے مرتا ہے. تو ایمان لے کے مرنا ہے تو پھر محبت کے کام خدا رسول کے زیادہ کرو، دنیا کے بھی کرو، لیکن دنیا کے کام اتنی محبت سے نہ کرو کہ جتنی محبت سے خدا کے کام کرتے ہو. لیکن خدا کے کاموں میں محبت کم، دنیا سے زیادہ. پھر دنیا عذاب بنتی ہے، رزق میں مصیبت، بیماری، حادثات، ہاں جی کتنی مشکلات آ جاتی ہیں. تو اگر ان سے جڑو گے تو رزق میں بھی رحمت ہوگی، عمر میں بھی رحمت ہوگی، موت بھی رحمت والی آئے گی، قبر میں بھی رحمتیں ہوں گی. تو اللہ توفیق دے. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟